بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیب سیدنا محمد علیہ وسلم. محمد نذیر خان. مینار پاکستان پہ جو عمران خان کا کامیاب جلسہ تھا اور جس طرح لاہوری جو ہے تمام رکاوٹیں دور کر کے جس طرح حکومت نے پورے لاہور کو کنٹینرز لگا کے بند کر دیا تھا، تو جس طرح لاہوریوں نے ہمت دکھائی اور مینار پاکستان پہنچے اور حقیقی آزادی کی جو عمران خان کا خواب تھا، آئیڈیا تھا، ویژن تھا، اس پہ لبیک کہا، یہ قابل تحسین ہے اور قابل داد ہے. اور اس جلسے نے جو ہے پی ڈی ایم نون لیگ کی جو سیاست ہے لاہور میں بالکل ختم کر دی اور ان تمام کے ہوش و حواس اڑا کے رکھ دیے. اور جو رانا ثناء اللہ کا جو بیان ہے کہ اب عمران خان نے ہمارا جو سیاسی وجود ہے وہ خطرے میں ڈال دیا ہے، یا اب عمران خان رہے گا یا ہم رہیں گے، اب ہم عمران خان کے خلاف ہر حد تک جائیں گے، یہ نہیں دیکھیں گے جمہوری کیا ہے، غیر جمہوری کیا ہے، اصولی کیا ہے، غیر اصولی کیا ہے. یہ پاکستان کا وزیر داخلہ بیان دے رہا ہے. تو آپ کو عمران خان کے خلاف پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی اور کیا شہادت چاہیے؟ اگر وزیر داخلہ اس حد تک بیان دے تو یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ عمران خان کے خلاف مکمل طور پہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی جا رہی ہے اور اس کے خلاف جتنے بھی مقدمات ہیں وہ جھوٹے، بے بنیاد، من گھڑت بنائے گئے. جب وزیر داخلہ یہ کہہ رہا ہے کہ عمران خان نے ہمارا سیاسی وجود مکمل طور پہ خطرے میں ڈال دیا ہے، اب ایک ہی بندہ سیاست میں سروائیو کرے گا، یا عمران خان کرے گا یا اب ہم کریں گے، اور اس کے لیے ہم ہر حد تک جا سکتے ہیں. تو عمران خان نے اپنے مینار پاکستان میں جلسے میں جو سپیچ کی، جو ویژن دیا، وہ قابل تحسین ہے. عمران خان نے ایک تو اپنے جلسے میں نہ مریم نواز کا نام لیا، نہ کسی اور سیاستدان کا نام لیا، اور جو ہے انڈسٹری سے لے کے ایک گھر کے ملازم تک کا ایک معاشی پلان دیا کہ ہم نے پاکستان کے معاشی حالات کیسے بہتر کرنے ہیں. ایک عام ملازم جو ہے، ورکر ہے، اس کی زندگی میں معاشی طور پہ کیا بہتری لے کے آنی ہے. تو عمران خان کا جو یہ سپیچ تھی یہ بھی بڑے ایک ویژنری سپیچ تھی. تو آنے والے دنوں میں ایسے لگ رہا ہے کہ عمران خان جو ہے اب پاکستان کی سیاست پہ راج کرے گا، اور جو حقیقی آزادی کا جو خواب ہے عمران خان کا، عوام نے جس طرح اس کے اوپر مصیبتیں برداشت کی، تشدد برداشت کیا، مسائل برداشت کیے، گھروں پر ریڈ برداشت کیے، گرفتاریاں برداشت کی، لیکن عوام کے حوصلے جو تھے، عزم تھے، وہ کبھی بھی پست نہیں ہوئے. اور جس طرح انہوں نے طاقت کا، قوت کا، مس یوز آف پاور کا آگے اس کے آگے اپنے آپ کو پیش کیا اور اس کا دفاع کیا، اور اس تمام چیزوں سے بالاتر ہو کہ وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے رہے. یہ ساری چیزیں قابل تحسین ہے، قابل داد ہیں. تو عمران خان جو ہے اب پاکستان کی سیاست پہ چھا چکا ہے. اب اسٹیبلشمنٹ کو جو ہے، عدلیہ کو جو ہے، رانا ثناء اللہ کے بیان کا نوٹس لینا چاہیے کہ پاکستان کا وزیر داخلہ کس کیپیسٹی میں اتنی بڑی جو ہے سٹیٹمنٹ دے رہا ہے. عمران خان کے اوپر پہلے بھی سیکورٹی تھریٹس ہیں، تو کیا پھر عمران خان کے کوئی جان کو خطرات تو نہیں پیش ہو رہے؟ تو عمران خان کو ایک تو اپنی سیکورٹی کو اور بہتر بنانا چاہیے. جب وزیر داخلہ ہی آپ کے خلاف ہو، جس نے آپ کو سیکورٹی دینی ہے، جس نے آپ کے لیے سیکورٹی کا پلان ترتیب دینا ہے، وہی کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کسی عمران خان کی سیاست کو ختم کرنے کے لیے ہر حد تک جائیں گے، نہیں دیکھیں گے جمہوری کیا ہے، غیر جمہوری کیا ہے، اصولی کیا ہے، غیر اصولی کیا ہے. تو اس کا مطلب ہے عمران خان کی جان کو بھی شدید خطرات لاحق ہیں. تو عمران خان کو اب پرائمری طور پہ جہاں اور زیادہ وہ اپنی سیکورٹی کا خیال رکھتے ہیں، اور زیادہ جو ہے اپنی سیکورٹی کو بہتر کرنا چاہیے. اور عمران خان کو جو ہے اب مکمل طور پہ جو ہے ایک مکمل تحفظ دینا چاہیے. اور الیکشن جو ہے ان تمام مسائل کا، عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ سے زبردست سوال پوچھا کہ آپ مجھے مائنس کر دیں، کوئی بات نہیں، لیکن آپ پاکستان کو ان مسائل سے کیسے نکالیں گے؟ روڈ میپ کیا آپ کے پاس؟ عمران خان نے اس جلسے میں، پہلے تو لوگ کہتے تھے کہ عمران خان تنقید کرتا ہے، اس کے پاس روڈ میپ نہیں ہے. آج عمران خان جو ہے اس نے ایک اچھا روڈ میپ دیا اور بتایا کہ جی میرے پاس فارمولہ ہے، یہ ایفیکٹو پلان ہے، یہ پریکٹیکل پلان ہے جس سے ہم پاکستان جو ہے ان مسائل سے نکال سکتے ہیں. آپ دیکھیں کہ صحت کارڈ کتنی بڑی نعمت تھی جو عمران خان اس غریب آدمی کو دی. اور جو ہے جب ایک گھر میں کوئی بندہ بیمار ہو جاتا تھا تو پورا گھر مقروض ہو جاتا تھا. اب دیکھیں انہوں نے صحت کارڈ ختم کر کے اب وہی ایم این ایز، ایم پیز کے لوگوں، ڈیروں کے لوگ چکر لگا رہے ہیں اور اپنے پیاروں کے علاج کے لیے ان کو درخواستیں دے رہے ہیں، محنتیں کر رہے ہیں. عمران خان نے اسی حقیقی آزادی کا خواب دکھایا تھا کہ آپ کو ایم این ایز، ایم پی ایز، کسی سیاسی لیڈر کے گھر کا چکر نہ لگانا پڑے. آپ کے ہاتھ میں صحت کارڈ ہو، آپ جائیں اور باعزت طریقے سے اپنے گھر کے، اپنے جو پیارے کا اس کا علاج کرائیں. آپ کو دیکھو کرونا میں عمران خان نے کس طرح منصفانہ طور پہ جو ہے 12,000 روپیہ تقسیم کیے جو مستحق لوگ تھے، اور آج یہ آٹا جس طرح پیش کر رہے ہیں، لوگوں کو دے رہے ہیں، لوگوں کو تذلیل کر رہے ہیں.
ان کے پاس جو ہے جنرل باجوہ ٹھیک کہتا تھا کہ جب عمران خان کے خلاف عدم اعتماد پیش ہوئی تو میں نے شہباز شریف سے پوچھا آپ کا کیا پلان ہے، تو شہباز شریف نے کہا کہ ہم صرف جو ہے کچھ دنوں کے لیے آئے ہیں، ہم نے صرف کچھ قوانین کے اندر ترمیم کرنی ہے، اس کے بعد ہم الیکشن میں چلے جائیں گے۔ یہ تو آئے ہی تھے اپنے فائدے کے لیے، یہ تو اپنے فائدے کے لیے قانون سازی کرنے کے لیے آئے تھے، تو ان کی نظر میں تو عام آدمی کی زندگی کی کوئی سوال ہی نہیں تھا کہ عام آدمی کی زندگی میں کیا بہتری لا کے آنی ہے، اس کی زندگی میں کیا سہولیات دینی ہے۔ تو کل کا جو عمران خان کا مینار پاکستان کا جلسہ تھا وہ انپریسیڈنٹڈ تھا۔ لوگوں کو سلام جنہوں نے تمام رکاوٹیں دور کر کے عمران خان کے جلسے میں پارٹیسپیٹ کیا، تمام کو سلام۔ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب پاکستان جو ہے اس کا مستقبل روشن ہوگا، ہم معاشی طور پہ بہتر ہوں گے۔ پاکستان زندہ باد۔